السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ کراچی بلوچ کالونی پل کے قریب آئل ٹینکر نے گاڑی کو کچل دیا جس سے کار سوار جاں بحق ہو گیا، جبکہ سڑک پر آئل بھی پھیل گیا جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی۔ حکام کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور 3 گھنٹے بعد کرین کی مدد سے آئل ٹینکر کو اوپر اٹھا کر گاڑی کو نکال لیا گیا، جبکہ کار میں موجود شخص کی لاش بھی نکال لی گئی۔ گڑھی شاہو میں کھلے پھاٹک پر ٹرین کی ٹکر سے خاتون اور بچی سمیت 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریلوے حکام کے مطابق مغل پورہ سے ایک مال گاڑی ریلوے اسٹیشن جا رہی تھی کہ گڑھی شاہو پھاٹک گزرنے کے بعد اس کی 4 بوگیوں میں سے 2 الگ ہو گئی۔ ان بوگیوں کو جوڑنے کے لیے ٹرین کو ریورس کیا گیا تو دھکا لگنے سے بوگیاں پھاٹک کی طرف چل پڑی جو اس وقت کھل چکا تھا۔ بوگیوں کو واپس آتا دیکھ کر ریلوے ملازم نے فوری طور پر پھاٹک بند کرنے کی کوشش کی، مگر اسی دوران بوگیاں کھلے پھاٹک سے ٹکرا گئیں جس سے 5 راہگیر شدید زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کے نوجوان نے کچرے سے پلاسٹک جمع کر کے اینٹیں بنانا شروع کر دی۔ یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے مطابق پاکستان میں سالانہ بنیادوں پر پلاسٹک کا 33 لاکھ ٹن کچرا کوڑے کے ڈھیروں کو ندی یا نالوں میں پھینکا جاتا ہے۔ پلاسٹک کے کچرے کو دوبارہ قابل استعمال بنا کر اینٹیں بنائی جائیں تو کوڑے کا بھی سود مند استعمال ممکن ہے۔ قصور میں ڈی پی او محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر پولیس کا سرچ آپریشن کے دوران مختلف جرائم میں ملوث 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3 منشیات کے مقدمات درج کر کے ملزمان کے قبضے سے 5.5 کلو گرام چسپ برآمد کر لیے گئے۔ سنگین مقدمات میں مطلوب 4 ملزم اشتہاری بھی گرفتار کر لیے گئے، جبکہ چوری شدہ 2 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی گئیں۔ سرچ آپریشن کے دوران پتنگ فروخت کرنے والے 2 ملزمان کو بھی گرفتار کر کے 150 پتنگیں برآمد کر لی گئی۔ اس موقع پر ڈی پی او محمد عیسیٰ خان سکھیرا نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور امن و امان کے قیام کو یقینی بنانا ہے۔ بھوانا میں گرمی کی شدت سے شہری بیمار پڑنے لگے۔ گیسٹرو اور ڈائریا کے امراض میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 60 سے زائد مریض DHQ ہسپتال منتقل کر دیے گئے۔ طبی ماہرین نے کہا کہ شہری کھانے پینے کے برتن ڈھانپ کر رکھیں، پینے والا پانی ابال کر استعمال کریں اور بار بار صاف پانی اور صابن سے ہاتھ دھونے کی عادت کو اپنائیں۔ طبی ماہرین نے مزید کہا کہ ڈائریا سے بچاؤ کے لیے دھوپ سے بچیں اور ہائیجینک خوراک کا بھی استعمال کریں۔ شہری نمک میرا پانی کا استعمال کریں اور غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ملک بھر کی طرح منشن آباد میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام بلبلا اٹھی۔ آسمان کو چھوتی مہنگائی کی وجہ سے شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت وقت سے رحم کی اپیل کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے چودھری محمد اسماعیل۔ جی اسماعیل بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ضلع بہاول نگر کی تحصیل منشن آباد میں، اور جہاں پر مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ مہنگائی کی ستائی عوام بلبلا اٹھی۔ ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ شہریوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں جو ادھر آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ مہنگائی کے بارے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے لیے بندہ گھر کے لیے آٹا نہیں جا سکتا۔ مزدور کی دیہڑی 1200 روپے ہے، 900 روپے کی تھیلی آٹے کی ہے، وہ 300 کا کیا کرے گا؟ مہنگائی کی بات کریں تو 600 روپے کا گھی ہے کلو سلطان، وہ گھرے کلو گھی نہیں جا سکتا، کلو چینی نہیں جا سکتا۔ سبزی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سبزی کے بارے میں کو چھو رہی ہیں۔ سبزی کے بارے کیا کہنا چاہتے؟ سبزی تو گھر میں بھی بندہ لگا سکتا ہے، فروٹ تو بندہ ویسے نہیں کھاتا کوئی، ہمارے جیسے غریب لوگ تو کھا ہی نہیں سکتے۔ پھر ہم پراٹھا لگاتے ہیں، پراٹھا 80 روپے کا ہے، عوام کھاتا ہے تو نہیں کھاتا۔ حکومت وقت کو کیا میسج دینا چاہیں گے حکومت کے لیے؟ دیکھ لیں آپ، کالو کیا نے ووٹ لے تھے منشن آباد کے، تو بینچ روڈ کیسا بنایا ہوا، وہ تو بندہ کرے تو کرے گی۔ کل بندہ وچ ڈگ پیا خوہ دے، انہوں نے کیویں کڈی اسی خوہ دے وچ بندہ وچ ڈگ پیا ہوندے، بڑا اوکھا کڈا ہے۔ سلنڈر گیا ہوندے، ایک دا بالٹی وچ گئی چلی، گٹر میں آدمی گر گیا، گٹر میں پہ کنٹرول کرے۔ مہنگائی دیکھیں کتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب فروٹ دیکھ لیں، آم 250 روپے کلو ہے، خرمانی 300 روپے کلو ہے، بھائی جان آلو بخارا 400 روپے کلو ہے۔ آپ یہ بتائیں غریب آدمی کیا کرے گا، کیا کھائے گا؟ آپ بتائیں۔ اب برف دیکھ لیں، 20-30 روپے کی برف لینے جا رہے ہیں ہم، برف نہیں مل رہی۔ جس کے پاس پڑی ہے وہ بولتا ہے بھائی 20 کی نہیں آتی، وہ بولتا ہے 30 کی نہیں آتی۔ بھائی ہم مزدور آدمی ہیں، آپ کی مہربانی ہے۔ آٹے کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، بجلی کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، دن بہ دن غریب آدمی اور نیچے سے نیچے جا رہا ہے۔ آپ کی مہربانی ہے، مریم نوازہ سے ریکویسٹ ہے ہماری، ہم مزدور آدمی، ہم بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، سکول میں پڑھوانا چاہتے ہیں، اور بجلی کے بل کے آپ یقین کریں گے کہ وہ آٹے کے پیسے بھی چلے گئے۔
اگر غریب آدمی کا نظام ایسے ہی چلتا رہا تو غریب آدمی یقین مانے آج کل کے واقعے آپ دیکھ رہے ہیں، خود بخود دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو زہر دے رہا ہے، کوئی خود کو زہر دے رہا ہے، کوئی خود کو مار رہا ہے۔ آپ خود دیکھیں بھائی آدمی کیا کریں، کاروبار نہیں پڑے آج کل، کاروبار یہ اتنا رش ہے، اتنے کاروبار ہیں، کوئی کاروبار ہی نہیں چل رہا۔ آپ کپڑے والے سے پوچھ لیں، فروٹ والے سے پوچھ لیں، سبزی والے سے پوچھ لیں، گوشت والے سے پوچھ لیں، سبھی یہی بتائیں گے بھائی کاروبار نہیں چل رہے۔ کاروبار چل رہے ہیں لیکن پیسہ نہیں آ رہا بھائی۔ دیکھیں بجلی کا بل ہے جون سا، وہ بچوں کی اسکول کی فیس دیں یا بجلی کا بل بھریں، وہ آٹا لیں یا بجلی کا بل بھریں، ہر چیز کی کبھی پیٹرول ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ ایک غریب آدمی کی ایک دیہڑی ٹوٹ جائے نا تو آپ یقین مانیں کبھی آپ کو ایسا دن دیکھنا پڑے نا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ایسا دن کیسا ہوتا ہے۔ محکمہ وابڈہ پتوکی نے لاکھوں روپے کے بل کی عدم ادائیگی پر ریلوے اسٹیشن کی بجلی کاٹ دی۔ ریلوے اسٹیشن پر بجلی منقطع ہونے سے کام ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ محکمہ وابڈہ نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ریلوے کی رہائشی کالونی کی بھی بجلی کاٹ دی۔ ریلوے کالونی میں پانی ختم ہو گیا۔ شدید گرمی کے باعث بچے، بوڑھے، نوجوان اور خواتین سخت پریشان ہیں۔ ریلوے کالونی کے مکینوں کے ذمہ ایک بھی پیسہ نہیں۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ اس کے باوجود ہماری بجلی بھی کاٹ دی گئی، جو کہ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے۔ قصور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر ضلع بھر میں اسموک کے خلاف آپریشن جاری۔ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی زیر نگرانی ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی بھٹوں اور بھٹیوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا گیا۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے 7 بھٹوں اور 10 گملے بنانے والے آلودگی کا باعث بننے والے بھٹوں اور بھٹیوں کو کرین کے ذریعے مسمار کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر قصور محمد ارشد بھٹی نے کہا گملے بنانے والی بھٹیوں کے نیچے پلاسٹک، ریگزین، گندے کپڑے اور کچرا وغیرہ جلایا جا رہا تھا جو اسموک کا باعث بن رہا تھا۔ مسمار کیے جانے والے تمام بھٹوں اور بھٹیوں کے مالکان کو گزشتہ 2 ماہ سے نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے۔ پتوکی میں 25 سالہ نوجوان ٹرین سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو کے جوان موقع پر پہنچ گئے اور آپریشن شروع کر دیا۔ لواحقین بھی موقع پر پہنچ گئے۔ لواحقین نے بتایا کہ ہمارے بچے کو دوستوں نے چلتی ٹرین سے دھکا دے دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ الیکٹرک پول کے ساتھ ٹکرایا اور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو نے ضروری کارروائی کے بعد میت کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ ڈینا میں تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ریت، بجری، سیمنٹ، سریا سمیت دیگر مٹیریل مہنگا ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں میاں ذوالفقار احمد کی رپورٹ میں۔ دینا شہر اور اس کے گرد و نواح میں سیمنٹ کی بلیک مارکیٹنگ شروع ہو گئی۔ سیمنٹ کی فی بوری 1700 روپے میں فروخت کی جانے لگی۔ سیمنٹ سمیت تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں ہوش اور اضافے سے مزدور بے روزگار ہونے لگے، جبکہ سفید پوش طبقے کے لیے سر چھپانا بھی مشکل ہو گیا۔ بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہونے سے سینکڑوں مزدوروں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ حکومت کی جانب سے بلڈنگ مٹیریل کی قیمتیں کنٹرول نہ ہونے سے سیمنٹ کی بوری تاریخ کی بلند ترین سطح پر فروخت ہونے لگی۔ تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد عام آدمی کا گھر بنانے کا خواب ادھورا ہو کر رہ گیا۔ مہنگائی میں ہوش اور اضافے کی وجہ سے سیمنٹ کی فی بوری سرکاری نرخوں پر فروخت کرنے کے بجائے ڈیلرز نے بلیک میں 1700 روپے فی بوری فروخت کرنی شروع کر رکھی ہے، جبکہ سریا 270 روپے فی کلو، اینٹ فی 1000 17,000 روپے، بجری 130 روپے فی فٹ، ریت کی ٹرالی 25,000 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ مٹیریل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر لوگوں نے اپنے تعمیراتی کام رکوا دیے ہیں، جس سے مزدور طبقہ بے روزگار ہو گیا ہے۔ مقامی ڈیلروں نے رواں ماہ سیمنٹ کی بلیک مارکیٹنگ میں لاکھوں روپے کمانے شروع کر رکھے ہیں۔ پرانا سٹاک رکھ کر ڈیلر منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے اور سرکاری نرخوں پر تعمیراتی مٹیریل فروخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذوالفقار احمد، اسپیشل نیوز دینا۔ منڈی سادی گنج 84 دیہاتوں پر واحد رورل کمپلیکس میں سہولیات کا فقدان۔ ہسپتال کی عمارت کھنڈر بن گئی۔ انتظامیہ اور محکمہ صحت کی عدم دلچسپی کے باعث رورل ہیلتھ کمپلیکس کی عمارت کھنڈر بن گئی۔ 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے ہسپتال جانوروں کی اما گاہ بن گیا اور ہسپتال میں ہر طرف کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے۔ پتوکی میں خطرناک پولیس مقابلہ ہوا۔ زیر حراست ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔
जबकि हमलावर 4 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकू इंतहाई खतरनाक है जो डकैती और राहजनी के 28 संगीन मुकदमात में मुलविस था। पुलिस जेर हिरासत डाकू को बरामदगी के बाद वापस ला रही थी कि इसी असना में 4 मुल्जिमान अपने साथी डाकू को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने की नीयत से हमलावर हो गए। हमलावर मुल्जिमान पुलिस वैन पर मुसलसल फायरिंग करते रहे। पुलिस एहलकारों ने बमुश्किल अपनी जानें बचाईं। पुलिस ने हमलावर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। इस्लामाबाद में मुल्क भर की 36 तुलबा तंजीमों पर मुश्तमिल मुस्लिम तुलबा मुहाज ने सुप्रीम कोर्ट कादियानियों से मुतल्लिक नजर सानी शुदा दरख्वास्त पर फैसला मुस्तरद करते हुए इसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। मजीद तफसील देखते हैं राजा शौकत की रिपोर्ट में। मुस्लिम तलबा महाज के रहनुमाओं सरदार मोहसिन अब्बासी, बिलाल ज़बानी, दानिश बख्तियार, शहबाज भट्टी, सद्दाम का फैसले के बाद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि 1974 में कादियानियों को कुरान के शिकों के मुताबिक गैर मुस्लिम करार दिया गया था। आईन पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी अपनी इबादतगाहों को मस्जिद नहीं कह सकते और ना ही अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला इस्लाम के खिलाफ और मिर्जायत के हक में है। जजिस ने अपनी हदें पार की हैं। आज के फैसले से हमारी गैरत ईमानी पर हमला किया गया है। मुल्क में हम चाहते हैं अदलिया बाकी जो मर्जी फैसले दे मगर इस्लाम और ईमान को मजरूह ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को अपने फैसले में वो रिलीफ दिया है जो उन्होंने मांगा ही नहीं। जब कादियानी पाकिस्तान के आइन को ही नहीं मानते तो फिर ये फैसला किस हैसियत में दिया गया है। आज के फैसले में आइन और कानून का मजाक उड़ाया गया है। ये अदलिया की तारीख का स्याह तरीन दिन है और आने वाली नस्लें भी इस स्याह दिन को हमेशा याद रखेंगी। 10 इदारों की तरफ से उठाए जाने वाले नुकात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। जजिस को इस्लाम की तशरीह करने का कोई हक हासिल नहीं है। उन्होंने खत्म नबूवत को चैलेंज किया है। अगर जजिस को इस्लाम से मुतालिक दुरुस्त और पूरी मालूमात नहीं है तो वो दीन को समझने वालों से मुशावरत कर लेते। मुस्लिम तलबा महाज के तमाम रहनुमाओं ने इस फैसले को सख्ती से मुस्तरद और उसकी शदीद मजम्मत करते हुए जुम्मे को मुल्क भर में शदीद एहतजाज का ऐलान किया है और तमाम तंजीमों ने आइंदा का लाहे अमल मुशावरत के साथ तरतीब देने और सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने का ऐलान किया है। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तलहा अनवर ने लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर कार्रवाई करते हुए ईंटों के 4 भट्टे मुस्मार कर दिए और 6 फूलों के बर्तनों के भट्टे भी मुस्मार कर दिए। तलहा अनवर एसी ने लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात की तामील और वजीर माहौलियात की हिदायत पर बगैर जिगजैग टेक्नोलॉजी और बगैर ब्लोयर के ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भट्टे और भट्टियों को मुस्मार कर दिया। गंडा सिंह वाला पुलिस की SHO जाहिद जमील की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। गंडा सिंह के इलाके में हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से एक पंप एक्शन और पिस्टल बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।